سب سے اہم ہم آپ تمام ساتھیہ برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اپنی قیمتی وقت سے کچھ وقت نکال کر ہمیں یہ سننے کا موقع دیا. ہمیں علیان ضلع زیارت آج مرخہ 16/8/2025 کو یہ پریس کانفرنس مرخہ 14/8/2025 کو پیش آنے والی ایک اہم واقعے پر کر رہے ہیں، جس کا تعلق براہ راست ضلع زیارت کے روایتی اقدامات، ثقافت اور تہذیب سے جڑا ہوا ہے. یہ کہ مرخہ 14/8/2025 کو ضلع زیارت میں ایک بہت ہی افسوسناک اور ساختہ واقعہ پیش آیا ہے، جس کا ہم اعلان ضلع زیارت نہ ہی پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہے بلکہ ہم ہمیشہ اس واقعات کی مزاحمت کرتے آ رہے ہیں. یہ کہ سب سے پہلے تو ہم وکلا اور برادری سے مرخہ 14/8/2025 کو ہونے والی ایک خود ساختہ واقعہ پر ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور وکلا برادری کے اس دکھ میں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ کہ ضلع زیارت ایک پرامن اور صحت کے حوالے سے اہم کا عامل ضلع ہے، جس کے امن و امان کو برقرار رکھنے میں اس وطن کے بچے بچے کو خون شامل ہے. یہ کہ ضلع زیارت کے اہلیان انتہائی پرامن اور مہمان نواز لوگ ہیں. یہ کہ مرخہ 14/8/2025 کو خود ساختہ واقعہ رونما ہوا وہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے، جس کے ہم اہلیان ضلع زیارت تمام ترجمہ داری ایک نثار ٹرانسپورٹ پر ڈالتے ہیں، جو کہ اس کا ایک کیا دائرہ ہے. انہوں نے ایک منصوبے کے تحت اپنی ذاتی مفادات کے لیے معصوم، بے گناہ اور معزز وکلا برادری صاحبان کی جان لینے کی ایک ناکام کوشش کی ہے. یہ کہ پہلے ہی سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس صوبے کے 55 سے زائد وکلا صاحبان، جو کہ ہمارے وطن کا ایک فخر اور سرمایہ تھا، 8 اگست 2016 کو ہم سے ایک افسوسناک منصوبے کے تحت ہم سے جدا کیا گیا. یہ کہ ضلع زیارت جن دو اشخاص کے نام نثار احمد ٹرانسپورٹر میں اپنی ویڈیو بیان میں لیے ہے، وہ دونوں اشخاص اس وقت اس ایریا میں موجود ہی نہیں تھے. ایک کہ نثار احمد ٹرانسپورٹر، جو کہ وکلا کی وردی میں آ کر ضلع زیارت کی ٹرانسپورٹر حضرات سے فی ویگن مبلغ 400 روپے بتہ گزشتہ 8 سالوں سے QDA کے نام سے وصول کرتا آ رہا تھا. پتہ چلنے پر ٹرانسپورٹر حضرات نے جب بتہ دینا بند کیا تھا، تب اس سے اس قسم کے خود ساختگی واقعات نما ہوئے ہیں. یہ کہ اسی حوالے سے ضلع زیارت کے ٹرانسپورٹر حضرات نے کئی مرتبہ ڈپٹی کمشنر ضلع کوئٹہ، کمشنر کوئٹہ زون DG کوئٹہ DA، ڈپٹی کمشنر زیارت، سیکرٹری RTA کوئٹہ، بار اسٹیشن انسپیکشن جج بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ، ضلع زیارت بار اسٹیشن اور بلوچستان کے کئی وکلا صاحبان کو ذاتی طور پر متعدد بار تحریری درخواستوں کے ذریعے نثار احمد ٹرانسپورٹر کے رویے اور وکلا کی برآوردی کا ناجائز، غیر قانونی اور غیر اخلاقی اعمال و حرکات کے استعمال کرنے کے بارے میں آگاہ کیے گئے ہیں. بدقسمتی سے آج تک ہمارے ایک بھی درخواست پر عمل درآمد نہ ہو سکا، جس پر ہم اعلان ضلع زیارت وکلا برادری سے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے درخواستوں کو نہیں سنا گیا. یہ کہ مرخہ 14/8/2025 کو خود ساختہ افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے اور ہم ایک مرتبہ اسی کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم اعلان ضلع زیارت ان دو اشخاص کو جن کو ٹرانسپورٹر نثار احمد نے اپنے ویڈیو بیان میں نام لیے ہیں، ہم ان دو اشخاص کو وکلا برادری کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہے اور ان سے وکلا برادری کے سامنے قرآن پاک پر ہاتھ دلوانے کے لیے بھی تیار ہے کہ ان دو اشخاص کے اس خود ساختہ واقعہ سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اسی طرح ہم وکلا برادری سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ مذکورہ ٹرانسپورٹ نثار احمد کو بھی بلا کر ان سے قرآن پر حال کیا جائے کہ انہوں نے ان دو اشخاص کو مبینہ جائے واقعہ پر درست نامزد کیا ہے. یہ کہ ٹرانسپورٹر نثار احمد سے صرف ضلع زیارت کے ٹرانسپورٹر حضرات تنگ نہیں ہے بلکہ دیگر علاقوں کے ٹرانسپورٹرز بھی ان سے تنگ ہے. یہ کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس خود ساختہ افسوسناک واقعہ پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں
کہ ٹرانسپورٹر نثار احمد نے اپنے ساتھ معصوم اور بے گناہ وکلاء صاحبان کی جان لینے کی ایک ناکام کوشش کی ہے، جو کہ صرف اور صرف اپنی ذاتی چند مفادات حاصل کرنے کے لیے ایک ناکام اور شرمناک کوشش کی ہے اور ضلع زیارت کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہ مورخہ 13/8/2025 کو نثار احمد ٹرانسپورٹر نے جو خود عدالت عالیہ بلوچستان میں اپنے یہ کیس کے ٹرانسفر کی سماعت کے دوران بار بار اس بات پر زور دی تھی کہ مجھے اور میرے بھائیوں کو ضلع زیارت میں جنوری 2025 سے جانی و مالی نقصان کا خطرہ ہے اور میں اور میرے بھائی جنوری 2025 ضلع زیارت نہیں گئے ہیں اور نہ ہی جا سکتے ہیں، اور یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسی نثار احمد نے کیوں 10 یا 14 معزز وکلاء صاحبان کو اپنے ذاتی ویگن میں لے کر زیارت گئے؟ کیا یہ ان وکلاء صاحبان کی جان لینے کی ایک ناکام کوشش نہیں کی؟ اور مزید یہ کہ آج تک ان ٹرانسپورٹر کو اہلیان ضلع زیارت نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یہ کہ ہم اہلیان ضلع زیارت چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، بلوچستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان، بار کونسل، صدر کوئٹہ بار ایسوسیشن، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور حکومت وقت سے زور مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس خود ساختہ واقعے کی صاف و شفاف تحقیقات کرائے اور نثار احمد ٹرانسپورٹر اور اس کے ساتھ بطخور گروپ کے تمام ممبران کی CDR چیک کر کے ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے اور عبرتناک سزا دی جائے۔ ہم اہلیان وزارت وکلاء برادری کے ساتھ اس خود ساختہ واقعے کی صاف شفاف تحقیقات کے لیے ہم وقت تیار اور ہر قسم کی تعاون کے لیے تیار ہے۔ آخر میں ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہمارا ایک وقت آئندہ 1-2 روز میں تمام تر ثبوتوں کے ساتھ کوئٹہ بار ایسوسیشن جا کر حقائق سامنے رکھیں گے۔